سورہ کہف مشورہ دیتا ہوں ہر جمعے کو پڑھا کرو، اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور ملتا ہے اسے جو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے۔ آؤ نیت کریں کہ انشاءاللہ سورہ کہف کی ہر جمعے تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ اب سنو، سورہ کہف میں بہت پیارے پیارے واقعات ہیں، بلکہ میں مشورہ دوں گا سورہ کہف کو پوری تفسیر پڑھیں۔ آئے ہائے، میں نے بیانات کیے ہیں اس سے، کبھی موقع ملا تو پھر کروں گا۔ اس میں 3 بڑے کمال کے واقعات، تینوں ون آف دا امیزنگ اسٹوری آف قرآن، یعنی بندے کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ایسے بھی لوگ تھے جو 300 سال سے زیادہ غار میں سو گئے اور پھر زندہ ہو گئے۔ اصحاب کہف کا واقعہ۔ دوسرا واقعہ سورہ کہف میں کون سا ہے؟ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ہے کہ وہ جناب پوری دنیا کا چکر لگایا انہوں نے، اور پھر یاجوج ماجوج کو کس طرح قید کیا، یہ بھی کمال کا واقعہ۔ اور تیسرا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی جو ملاقات کا واقعہ ہے۔ تو قرآن پڑھتے نہیں ہے نا، اس لیے دنیا بھر کی سٹوریاں تو پتہ ہیں، نبیوں کے واقعات پتہ نہیں۔ اب سنو قرآن کیا کہتا ہے اصحاب کہف کے بارے میں۔ یہ 309 برس غار میں سوتے رہے، اتنا عرصہ بے غذا سونا، فنا نہ ہونا، یہ کرامت ہے۔ یاد رکھو اصحاب کہف نبی نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں کہ یہ نیک لوگ تھے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں 15ویں پارے میں فرماتا ہے، سورہ کہف کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم انہیں جاگتا سمجھو، وہ سوتے ہیں اور ہم ان کی داہنی بائیں کروٹیں بدلتے ہیں۔ آرام کر رہے ہیں، کروٹیں بھی بدل رہی ہیں۔ اور فرمایا، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے غار کی چوکھٹ پر۔ اب اس ایک آیت میں اصحاب کہف جو اولیاء ہیں ان کی 3 کرامتیں بیان کی ہیں۔ قرآن کہتا ہے جاگنے کی طرح اب تک سو رہے ہیں، رب کی طرف سے کروٹیں بھی بدل رہی ہیں، ان کے جسم زمین نہیں کھا رہی، ان کے بغیر غذا کے باقی رہنا کیسے ہو گیا؟ ارے ہم نے دیکھا ہے کس کوئی قومے میں چلا جاتا ہے، آج بھی دنیا میں ہم نے دیکھا کئی سال لوگ بستر پر پڑے رہتے ہیں، جسم حرکت نہیں کرتا، مگر زندہ رکھنے کے لیے ڈرپ لگانی پڑتی ہے، کھانا پہنچانا پڑتا ہے، خوراک پہنچانی پڑتی ہے۔ اللہ اکبر، 309 سال سوتے رہے بغیر غذا کے، اور جب رب کا حکم آیا تو پھر کھڑے ہو گئے۔ اچھا پھر فرمایا تیسری کرامت پتہ کیا ہے؟ ان کے کتے کا بھی اب تک لیٹے رہنا 309 سال۔ یہ بھی کتے کی تو کرامت نہیں ہے نا، بزرگ کی کرامت ہے۔ بلکہ سیکھنے کو یہ ملا کہ اچھوں کے ساتھ اگر کتا بھی شامل ہو جائے تو اس کے بھی وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم تو پھر بھی انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ولیوں کا ساتھ ہو جائے، نیک لوگوں کا ساتھ ہو جائے تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔